السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست محمد عبداللہ اور میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈسکوری ود برادرز۔ برادرز۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لاہور کی تاریخ کے بارے میں۔ لاہور صوبہ پنجاب پاکستان کا دارالحکومت اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی اور تاریخی مرکز ہے۔ اسے پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ شاہی قلعہ، شالامار باغ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں مغل دور کی یادگاریں ہیں۔ سکھ اور برطانوی دور کے بھی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ لاہور کے قریبی شہر امرتسر صرف 31 میل دور واقع ہے، جو کہ سکھوں کی مقدس ترین جگہ مانی جاتی ہے۔ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزنگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزرا۔ اس شہر کی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ رام چندر جی کے بیٹے لوہو نے یہ بستی آباد کی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوپور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لاہدر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کا غماز ہے کہ ادالی تاریخ سے یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کنارے پر ایک ہی رستے پر صدیوں سے بیرونی حملہ واروں کے راہ گزر رہا ہے۔ 7ویں صدی کے اواخر میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کے پایہ تخت تھا۔ 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سال رینج کے راجپوتوں کے تعاون سے راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی میں لاہور کے ہندو راجپوت کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی میں خراسان کا صوبیدار اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کے راجہ جے پال، جس کی سلطنت سر ہند سے لمگان تک اور کشمیر سے ملتان تک بسی تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے محادثے نراف کیا اور سب اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست سے دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل نہ کیا۔ اور 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود ہندوستان پر حملہ ور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے پہنچا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، نتیجن کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی عملداری 1022 تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود اچانک کشمیر سے ہوتا لاہور پر حملہ ور ہوا۔ جے پال اس کا خاندان اجمیر پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہوری غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد و دیوار کام کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بنیاد بھی رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی بیرون ٹکسالی دروازہ لاہور کے پہلے مسلمان حکمران مزار کے طور پر موجود ہے۔ غزنوی حکمرانوں کی ابتدا 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کے انتظامی صوبہ داروں کے ذریعہ چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 12ویں تاجدار خسرو کے دور میں لاہور ایک بار پھر پایہ تخت بنا دیا گیا۔ اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلیجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کی کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی۔ 1397 میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا
اور اس کے لشکر کے ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا۔ تاہم اپنے پیشروں کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبیدار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ تاریخ گواہ ہے کہ لاہور کو پہلے عروس البدر لاہور بھی کہتے تھے اور یہ علاقہ ملتان کے عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا اور اس وقت ملتان کی حدود ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ بابر پہلے سے ہندوستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دولت خان لودھی کی دعوت نے اس پر مہمیز کا کام کیا۔ لاہور کے قریب بابر اور ابراہیم لودھی کی فوج میں پہلا ٹکراؤ ہوا جس میں بابر فتح یاب ہوا، تاہم صرف 4 روز کے وقفے کے بعد اس نے دہلی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ابھی بابر سرحد کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے دولت خان لودھی کی سازش کی اطلاع ملی، جس پر وہ اپنا ارادہ منسوخ کر کے لاہور کی جانب بڑھا اور مفتوحہ علاقوں کو اپنے وفادار سرداروں کے زیر انتظام کر کے کابل واپس ہوا۔ اگلے برس لاہور میں سازشوں کا بازار گرم ہونے کی اطلاعات ملنے پر بابر دوبارہ عازم لاہور ہوا۔ مخالف افواج راوی کے قریب مقابلے کے لیے سامنے آئے، مگر مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلے۔ لاہور میں داخل ہوئے بغیر بابر دہلی کی طرف بڑھا اور پانی پت کی لڑائی میں فیصلہ کن فتح حاصل کر کے دہلی کی تخت پر قابض ہوا۔ اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا ابتدا لاہور کے صوبیدار کی بابر کو دعوت سے ہوئی۔ شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں بھی سکھ اتنا واضح اور الگ مذہب نہیں بنا تھا، لیکن آثار نمایاں ہونے لگے تھے کہ اب سکھ مغلیہ سلطنت کے مرکز برائے پنجاب یعنی لاہور کے بجائے امرتسر کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ سکھ ذرائع کے مطابق شہنشاہ جہانگیر کے کہنے پر راوی گرنتھ میں ترامیم سے کردار جن کے انکار پر اس نے خسرو کو امداد فراہم کرنے کا بہانہ بنا کر ان کو قتل کروا دیا تھا، اور اس بات نے ان کے بیٹے اور چھٹے گرو ہر گوبند کو عسکری طاقت کی جانب مائل کر دیا تھا، جس کے رد عمل کے طور پر جہانگیر نے ایک بار امرتسر سے ہر گوبند کو گرفتار بھی کرا لیکن پھر آزاد کر دیا۔ ہر گوبند نے مغلیہ سلطنت کو ناجائز قرار دے کر اپنے پیروکاروں کو اسے تسلیم کرنے سے منع کر دیا تھا اور گرو کو خدا کی جانب سے دی جانے والی سلطنت کو جائز قرار دیا۔ شاہ جہاں کے دور میں رامداس پور پر حملہ کیا گیا اور ہر گوبند نے امرتسر سے بھاگ کر کرتارپور میں سکونت اختیار کی۔ اورنگزیب کے تبدیل ہوتے ہی کردار نے مختلف واقعات کو جنم دیا، جن میں ایک سکھوں سے معاملات کا واقعہ بھی ہے، جس میں معصول یا جزیہ ہونے پر معاشیاتی کشمکش کو مذہب اور خود مختاری سے جوڑ دیا گیا۔ تیغ بہادر کے قتل کو متعدد تاریخی دستاویزات میں سکھ مسلم ناچاکی یا نفرت کا آغاز کہا جاتا ہے۔ لاہور شہر کے شمال اور مغرب میں شیخو پورہ، مشرق میں واگا اور جنوب میں ضلع قصور واقع ہے۔ دریائے راوی شہر کے شمال میں بہتا ہے اور شہر کا کل رقبہ 404 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے آپ کو لاہور کی تاریخ میں بتایا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة